یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نیت آپ کی درست ہے اور دل کے اندر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ کسی کا مال کھا لینا ہے یا کسی کے پیسے دبا جانے ہیں. تو پھر اسباب کہاں سے نکلتے ہیں. یہ میرے کہنے سے نہیں ہے، یہ میرے لفظوں کے بیان کرنے سے نہیں ہے، یہ خود آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں. ان ایام کو آپ یاد کریں جب بالکل اندھیرا تھا سب طرف، کوئی رستہ نہیں تھا آپ کے پاس نکلنے کا. آپ تو یہی فیل کر رہے تھے کہ بس اب تو پھنس گئے ہیں، یا خدا نخواستہ اب بس آج ہمارا آخری دن ہے، یا آپ خدا نخواستہ اتنا شیطان مجبور کر دیتا ہے کہ انسان خودکشی کا بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ ہم لوگ اسباب ظاہر دیکھ کر پھر سٹیپ اٹھاتے ہیں، یہی ہماری غلطی. اور جس دن یہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جائے گی کہ نہیں اسباب اس کے ہیں، سبب وہ بنانے والا ہے، مسبب الاسباب اس کی ذات ہے، پھر ہم زندگی کے یہ جو سٹیپ ہیں، کہیں گھر لینے کی پہل کریں گے، کہیں بائک لینے کی پہل کریں گے، کہیں سائیکل لینے کی، جو جس کی جتنی بساط ہے اس کے مطابق، کہیں دلیری سے ہم بچی یا بچے کی اگر شادی کی بھی بات کریں گے تو یہ ذہن میں رکھ کر اور اس چیز پہ اتنا ایمان اور اتنا آپ کا عقیدہ ہو کہ یہ جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں یہ اس کے حکم سے اٹھا رہے ہیں اور وہ ہی اس کا سبب کرنے والا ہے. حج کی بھی آپ اگر نیت کرتے ہیں سبب وہ کرے گا، عمرے کی کرتے ہیں سبب اس نے بنانا ہے، اسباب وہ بنائے گا. آپ بولیں گے نہیں جی میرے پاس تو جب پیسے ہوں گے تب میں جاؤں گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے جناب. یہ صرف ذہنی باتیں اور کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. اور جب یہ چیز اندر رب کی ذات ڈال دے کہ مسبب الاسباب اس کی ذات ہے، رب کی ذات ہے، اور تم کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر آپ دیکھیں کام کیسے کھلتے ہیں. لیکن میں نے وہی عرض کی نا کہ یہاں دلیری والا ماجرا ہے، یہاں جو پہل کر جاتا ہے. جیسے بڑی پیاری بہن نے بات کی کہ اس طرح ایک سٹیپ تھا یا ان کے ہسبینڈ کی چلے ارننگ تھوڑی تھی، لیکن اندر ایک خوشحالی اور اندر ایک توکل والی بات تھی، اور کیسے رب نے ان کو ایگزٹ کیا. اور سبب دیکھیں، درود پاک کی بات ہو رہی ہے، یہ چیزیں سارے یہ سبب ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز کا سبب جو ہے وہ بنا ہے، اور بنانے والا وہ ہمیں نہیں نظر آیا، آج تک نہیں نظر آیا. چاہے آپ جناب کہیں کھانے کی بات کر لیں یا کہیں مہمان آپ کے گھر پہ اگر کافی سارے آ گئے ہیں اور کھانا کہیں کم ہو گیا تو رب نے ایسا سبب بنایا اس تھوڑے کھانے میں ہی اللہ کی ذات نے برکت ڈال دی. یہ کیا صرف سبب بناتا ہے. تو یہ سبب یا اسباب یہ ایک خاص اہم جزو ہے ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں. میرے گھر میں بھی یہ چیز ہے، آپ کے گھر میں بھی یہ چیز ہے. ہم کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، پازیٹیو کی بات ہو رہی ہے، نیگیٹو کی نہیں، تو اس میں پریشان ہم ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بھی سبب نہیں ہے، بھائی کیسے ہوگا. تو جب میرا رب کرنے پر آتا ہے تو وہ دو ہی ورڈ یوز ہوتے ہیں، ایک کن اور ایک فیکن. تو یہ جب دو ورڈ کی پاور اور پھر اس کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں اسباب کی، دیکھیں ہر علاقے کا نا ایک اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کا بھی بڑا ایک ورلڈ بینک ہوتا ہے. اسی طرح دنیاوی جتنے بھی نظام ہیں نا، ان سب کے اسباب یہ اوپر سے بنتے ہیں. یہاں پہ کوئی ادارہ یا یہاں پہ کوئی آفس ایسا ہو جس میں جا کر یہ فیصلے ہوں تو میں اور آپ وہاں سب سے پہلے بھاگ کر چلے جائیں. دیکھتے ہیں کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. محمد صدیق بول رہا ہوں. جی جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کی مہربانی ٹھیک. دعا آپ کی. حکم کریں جناب. تھوڑا سا عرض ہے. جی جناب. 2 سال سے تقریباً آنکھوں میں ڈرائیوری کرتا تھا. اچھا جی. تو گاڑی کی بیٹری پھٹ گئی تھی، آنکھوں میں لیکچر لگ گیا. اچھا جی. تو اس کا علاج کروایا، کچھ آنکھیں بہتر ہیں. اچھا. تو اس کے بعد یہ ایسا ہے بیٹیاں ہیں 10 بیٹیوں کا باپ ہوں. اچھا جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. 7 بیٹیوں کی شادی کر دی ماشاء اللہ. ابھی باقی جو ہے 3 ہے بقیہ. ابھی دو کی منگنی کی ہوئی ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا، ایک کو دوسری کو 2 سال ہونے والے. جی جی. انہوں نے شادی کرنی ہے، تھوڑا سا مسئلہ پیسوں کا تھوڑا ہے. جی جی. دعا فرمائیں اللہ پاک نے جیسے پہلے مہربانی کی ایسے چیز کا بھی ہو جائے. 2 بیٹیاں جوان ہیں، منگنی وغیرہ کر دی ہے ان کی. دعا فرمائیں اللہ مہربانی کرے تو اچھا سبب بنائے مولا کریم. اللہ پاک خاص فضل کرے گا. آپ ہمت کر کے دن رکھیں ان کے. جتنے بھی
जितने भी हजरात सुन रहे हैं सामीन जी 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 उनके आगे भी मैं दुआ को कि दुआ के लिए अर्ज करता हूँ कि मेरे हाथ में दुआ करे, अल्लाह आमीन। करे, अच्छा कोई सबब बनाए। अल्लाह सबब बनाएगा, बहुत अच्छा बनाएगा ये इंशाअल्लाह। अर्ज है, जी बहुत बड़ी मेहरबानी बहुत है। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वाह। जी नाज़रीन, ये एक मेजर चीज़ है हमारे माशरे में, जिसको देखते हुए बात भी की कि अगर कुछ अफराद इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जिस सबब होगा तो फिर हम आगे चलेंगे, तो ये कमज़ोरी है। अगर जैसे मंगनी हो गई या बातचीत हो गई है या दिन वो मांग रहे हैं, तो उसकी ज़ात पे 100% तवक्कल करके दिन रख दें। फिर ये ज़हन में रखें कि करना उसने, अगर आपकी ताकत है करने की तो फिर आप वेट करें कि जब सबब बनेगा तो आप करेंगे। वो सबब कब बनेगा ये किसी को नहीं पता होता, क्योंकि सबब यहाँ पर नहीं बन सकते, सबब वहाँ पर बनते हैं, असबाब वहाँ पर बनते हैं। वो बनाने वाला है, वो डालता है दिलों के अंदर चीज़ें। तो मैं बात कर रहा था कि ऐसा कोई अदारा होता तो वहाँ हम सब भाग कर जाते कि जी ये एक अदारा है, यहाँ पर सबब बनते हैं। उस अदारे में सुबह से लेकर और रात तक इतना रश होता है, ना आपकी बारी आती ना मेरी बारी आती। तो ये तो अदारा ही इधर है, यहाँ से दूर नहीं है। इसी इदारे के आगे जब रिक्वेस्ट करते हैं जैसे उन्होंने की, देखें आप कैसे वो सबब बनाता है। लेकिन मैं आपको फिर ये बात बता दूँ, यहाँ हम एक लफ्ज़ होता है जी इज़्ज़त को बचाना, बात को ज़रा समझिएगा। तो इज़्ज़त को बचाने के लिए हम उस वक्त तक, ये कमज़ोरी ईमान की है, उस वक्त तक स्टेप नहीं उठाते जब तक सामने कोई हमें वसाइल नज़र नहीं आते। वसाइल उस वक्त आएंगे, हालात या सबब उस वक्त बनेगा जब आप उस रिंग के अंदर इन हो जाएंगे। लेकिन रिंग के अंदर इन होने के लिए इतना बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। यानी मैं किसी शख्स को बोलूं कि जनाब एक आप खाली दुकान लेकर किसी भी मार्केट में और शटर खोल कर बैठ जाएं, तो उसके लिए इतना बड़ा उसको दिल चाहिए। और अगर वो इम्प्लीमेशन कर देता है उसके ऊपर, तो ये रब के ऊपर तवक्कल है उसका, ये बात ज़हन में रखिएगा। रब की ज़ात के ऊपर तवक्कल करके वो स्टेप उठाता है। फिर कैसा सबब बनता है, कहाँ से आएगा, कैसे माल आता है, कैसे बिकता है, कैसे ख़रीदा जाता है, ये फिर उसका काम नहीं है। फिर वो इस चक्कर में ना पड़े। वो जहाँ पर वो पहले दिन ही ये सोचेगा कि जी देखें ये दुकान है और इस दुकान के लिए ये इतना सरमाया चाहिए और उसके बाद इतना माल चाहिए, तो फिर मैं इसको ऑन करूँगा, तो वो फिर वेट करे। उसके अंदर ईमान की कमज़ोरी है। और फिर ऐसे भी तो लोग हैं जनाब के नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 माह बाद उनको सारा पैचअप करना पड़ता है, वाइंड अप करना पड़ता है। क्यों? वो मान कर रहे हैं उस सबब पे जो ज़ाहिरन उनके पास है, उस चीज़ पे मान नहीं कर रहे जिस पे करना चाहिए। पता नहीं आप लोग इत्तेफाक करें इससे कि ना करें। तो ये जो सबब है ये अपने ज़हन से निकाल दें आप कि आप करेंगे या सबब कोई बंदा करेगा, नहीं, ये ऊपर के फैसले हैं। वो असबाब बनाएगा, असबाब उस वक्त बनाएगा जब आप इन होंगे। रोड पर मिसाल दे रहा हूँ आपको, रोड पे ना हम लोग कहीं गाड़ी चलती है, कहीं बाइक चलता है, खुदा न खास्ता को गिरता है ना, तो इमीडिएट 10, 15, 20 लोग सबब के तौर पे उसके पास खड़े हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे जी पहले वो 15-20 अफराद खड़े हो जाएं फिर मैं गिरूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये खेल है इन होने का। जब आप इन होंगे फिर देखें सबब कैसे बनता है। अब आप खड़े हुए हैं कि जी मैं रोड क्रॉस करूंगा और मैंने यहाँ गिरना है, लेकिन पहले मुझे 8-10 बंदे चाहिए जो मुझे संभालें। फिर सारी उम्र सबब नहीं बनेगा ना, आप 10 क्या 4 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते, एक बंदे को नहीं रोक सकते आप। वो बोलेगा भाई ये शायद खिसक गया, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो जब सबब की बात करते हैं तो उसमें तवक्कल की बात आती है, तो तवक्कल की बात करते हैं तो ईमान की बात आती है। और ईमान की ताल्लुक, ईमान की जो एक पावर है वो हमारे अंदर एक नीयत के साथ उसका बहुत अमल दखल है। जितनी हमारी नीयत पॉजिटिव है, जितना हमारा हालात पॉजिटिव हैं, जितनी हमारी सोर्स पॉजिटिव है, उतना हमारी आगे का जो स्टेप है जिसमें सबब है वो फिर बनाता है। और खुदा शायद है जब आप किसी चीज़ का नेक पॉजिटिव हक के मुताबिक कोई इरादा करते हैं, किसी की मदद का सबब को बना देता है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है, लोग कहते हैं जी कि अब जब आएंगे तो हम किसी की मदद करेंगे। तो जहाँ देने की बात हो या जहाँ नीयत आप कर लेते हैं कि नहीं किसी के साथ ताउन करना है या किसी के साथ
کوپریٹ کرنا ہے تو وہاں پھر آپ کی نیت اور تھوڑے سے ارادے سے پھر رب سبب ضرور بنائے گا. پھنسائے گا نہیں رب, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پھنسائے گا وہ بندہ, لیکن آپ نے نکلنا ہے. وہ آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ چلو رب کا بندہ سمجھ کے, رب کی رضا سمجھ کے, تو پھر یہ سبب یا اسباب کھل کر آپ کے اور میرے سامنے آئیں گے. پھر ہم یہ جیسے انہوں نے کہا کہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح رب نے سبب بنایا, کس طرح وہ فرشتے آ گئے. تو وہ قدم تھا نا جی, پہلا قدم اٹھایا تو پھر وہ سب فرشتوں جو تھے انسان کے روپ میں وہ بھی آئے, اور ایسے ایسے اسباب بنانے والا ہے, ایسی ایسی ہسٹریاں, ایسی ایسی تاریخیں گواہ ہیں اس چیز کی, سمجھ ہی نہیں آتی انسان. ایک جیسے غریب کا بچہ جو ہے وہ جناب اس وقت کسی ہائی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے, اور ایک امیر کا بچہ جو ہے وہ کسی برے رستے پر ہے. یہ سبب کی بات ہے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی جی, آج کے موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی تھی. میں نے ایک دن پہلے فون کیا تھا. جی جی, جس دن میں وہ الو والا واقعہ سنایا تھا نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کیا نام ہے آپ کا سر؟ میرا نام جی محمد کامران عالم ہے, ملتان سے بات کر رہا ہوں. جی کامران صاحب. جی اچھا, آج کے ٹاپک کے بارے میں تھوڑی سی بات میں نے بیچ میں ایڈ کرنی تھی, ابھی آپ رہنمائی فرمائیے گا. نہیں نہیں بتائیں سر. کہ سبب پیدا تو بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے, جی جی, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی جستجو اور تھوڑی سی لگن اور اس کے لیے اسٹرگل تو انسان کو کرنی پڑتی ہے. جی وہ انسان ہی کرے گا نا. ہاں جی, کیونکہ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ الدعاء سلاح المومنین, دعا مومن کا ہتھیار ہے. بالکل صحیح. جب ہم نے اپنا یہ ہتھیار خود ہی کھو رہے ہیں اور ہم لوگ امید باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو میرے خیال میں امید کے اوپر وہ کام نہیں ہوگا. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اقدس ہے کہ بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں اور وہ خود کچھ کرتا نہیں. جی کیا خیال ہے جی؟ یہ بالکل 100% صحیح بات ہے, اور یہی بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جو دلیری کرے گا جب ان ہوگا اس رنگ میں تو پھر اسباب آئیں گے نا. جی بالکل. اور ایک بات آپ تھوڑی کرنی ہے کہ جب ہم آپ کو کال کرتے ہیں, ہماری کال کے بعد تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرما دیجیے کرے تاکہ ہمیں بھی کچھ علم ہو. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے. بڑی مہربانی. السلام علیکم. جی ناظرین, تو بات کو ذرا سمجھیے گا کہ اگر سبب بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس بس اتنا ہی سبب ہے کہ پہل آپ نے کرنی ہے, دلیری آپ نے کرنی ہے. دلیری جو اس کے کاموں سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ کوئی نیگیٹو سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں کوئی پی ایم بن جاؤں یا سی ایم بن جاؤں, اور ڈیزرونگ کی بھی بات ہوتی ہے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر تو آپ کوئی قدم یا بس اب بیٹھ جائیں اور کوئی موومنٹ نہ کریں, نہ لوگوں سے ملے نہ جلیں, اور بس اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ, تو اس پہ پھر ٹائم لگتا ہے. اور پھر وہی جیسے انہوں نے بات کی حضرت ابوبکر والی, اوتھینٹک بات ہے, کیونکہ حرکت یا ایفرٹ یہ آپ کا کام ہے. حرکت آپ